اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی تعظیم تو تعبدی ہے، عبادت کے انداز میں ہے، اور اس کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بمعنی ادب و احترام حد درجے میں، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام، فرشتوں کے آداب، پھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آداب ہیں۔ اور یہ قرآن کا حکم للہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور سارے مومنین کے لیے۔ ولیکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں عبادت صرف اللہ کی ہے، اور ادب و احترام، تعظیم و توقیر رب ذوالجلال کے محبوب بندوں کی درجہ بدرجہ ہے، اور اسی پر ایمان کا مدار ہے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمارا ملک پاکستان، جو کہ کلمہ اسلام کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا ہے، اس میں سب سے بنیادی مقصد اللہ کے حقوق اور اللہ والوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی ہے۔ اسی بنیاد پر 295C ہمارے ملک کا قانون ہے، قانون ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی معاذ اللہ توہین کرے گا تو اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ دیگر محتشم اور مکرم ہستیوں کے لحاظ سے پہلے سے ہمارے ملک میں ایک قانون موجود تھا، لیکن اس میں کچھ سکم تھا، جس کی وجہ سے سزا کے تھوڑے ہونے کی وجہ سے توہین کا دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، اور مسلسل توہین کے واقعات پاکستان کے اندر، بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کے واقعات رونما ہو رہے تھے، اور سال ہا سال سے آئین میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ سزا بڑھائی جائے تاکہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو سکے۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جو سزا ہے وہ بھی صرف آئین تک ہے، عملاً وہ بھی نہیں دی جاتی، جس طرح کہ 295C آج تک اس ملک میں عملاً نافذ نہیں ہوئی کہ کسی کو توہین رسالت کی وجہ سے پھندے پہ چڑھایا گیا ہو۔ زیادہ سے زیادہ سزا سنائی جاتی ہے،
لیکن آگے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی یہ جو دیگر ہستیوں کے بارے میں قانون ہے، اس میں بھی جو سزا تھی دی وہ بھی نہیں جاتی، لیکن وہ سزا آئین میں بالکل تھوڑی سی تھی۔ اس بنیاد پر یہ کاوش کی جا رہی تھی کہ سزا بڑھائی جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے ایکٹ میں جو 298A ہے، اس چیک کے اندر سزا جو لکھی گئی تھی وہ سزا اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، ان میں سے اگر کسی کی معاذ اللہ کوئی توہین کرے تو اس کی سزا 3 طرح کی تھی۔ نمبر 1 3 سال قید، نمبر 2 3 سال قید کے ساتھ یہ تھا کہ یا جرمانہ، یعنی یا صرف 3 سال یا 3 سال پلس جرمانہ۔ تو یا ان میں سے ایک، یعنی ایک ہے صرف 3 سال، ایک دوسرے نمبر پہ صرف جرمانہ، اور تیسرے نمبر پہ 3 سال بھی اور جرمانہ۔ جبکہ ہمارے آئین میں یہ تھا کہ اگر کوئی فرد کسی کے مذہبی شاعر کی توہین کرے یا مذہبی رہنما کی توہین کرے تو اس کو 10 سال سزا دی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں مثلا آج کسی مذہبی تنظیم کے لیڈر کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو آئین میں اس کی سزا تو 10 سال ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی توہین کرے یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی توہین کرے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی توہین کرے یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ہستی کی کوئی توہین کرے تو اس کی سزا صرف 3 سال تھی یا صرف جرمانہ تھا کچھ، جبکہ مذہبی لیڈر کی سزا 10 سال تھی۔ تو یہ یعنی خود ایک قابل اعتراض چیز تھی کہ مذہبی لیڈر کو کیا ان ہستیوں پر زیادہ مقام دیا گیا ہے کہ اس کی توہین پر تو 10 سال سزا ہو اور ادھر جو ہے وہ صرف 3 سال ہو یا صرف کچھ جرمانہ ہو۔ تو اس کو پیش نظر رکھ کے یہ بات بار بار اسمبلیوں میں دہرائی جاتی تھی، یعنی مذہبی طبقات کی طرف سے، کہ یہ سزا جو آئین میں صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توہین کے لحاظ سے ہے، یہ بہت تھوڑی ہے، اسے بڑھانا چاہیے۔ اور دوسری طرف یعنی 298A کے لحاظ سے سزا کو بڑھانے میں ایک یہ چیز بھی آئین میں ہمارے لیے بطور دلیل تھی۔ ایک عام آدمی کی جو حد کی عزت ہے اس کا اگر کوئی مرتکب ہوتا ہے تو مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ نمبر 500 میں اس کے لیے 5 سال قید ہے اور 1 لاکھ جرمانہ ہے۔ ایک عام آدمی کی حد کی عزت کی بنیاد پر 5 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ، جبکہ امہات المومنین، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کرنے والے کی سزا اس کے مقابلے میں بالکل تھوڑی تھی، جس طرح کہ پہلے وہ بتایا گیا ہے 298A کے لحاظ سے، یعنی 3 سال یا محض کچھ جرمانہ، اور دی وہ بھی نہیں جاتی۔ اس کے نتیجے میں
اسمبلی سے جو اب بل پاس ہوا اس میں 298A کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں وہ سزا جو پہلے 3 سال تھی اب اس کو بڑھا کے عمر قید کر دیا گیا، کہ اگر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کسی کی بھی کوئی توہین کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہوگی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ عمر قید میں پھر آگے کچھ نرمی کی گئی ہے کہ اس میں ہے کہ کم از کم 10 سال اور اس سے زیادہ جتنی بھی ہو، یعنی کم از کم اس میں 10 سال قید ہوگی۔ تو نام اس کا عمر قید رکھا گیا ہے کہ اب جج پر آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو 10 سال دیتا ہے یا 20 سال دیتا ہے یا 25 سال دیتا ہے۔ بہرحال یہ بل جو بڑی جد و جہد کے بعد پاس ہوا ہے، اس میں آئین کے لحاظ سے پہلے کے مقابلے میں کافی اچھے طریقے سے توہین کا دروازہ روکنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور آگے یہ ہے کہ عملاً یہ سزا دی جائے، صرف یہ آئین تک کی نہ رہے بلکہ اس سزا کو آگے نافذ کیا جائے۔ یہ بل جس وقت قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے اور اب یہ سینٹ میں پیش ہوگا، سینٹ میں پاس ہو جانے کے بعد پھر یہ قانون کا درجہ رکھے گا، آئین بن جائے گا، لیکن ایک فرقے کی طرف سے مسلسل اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے کہ یہ بل واپس لیا جائے، اور اس سلسلے میں وہی ہیلے بہانے اپنائے جا رہے ہیں جو 295C کے مقابلے میں ویسٹ کے ہیلے بہانے ہیں۔ لبرل لوگ جو اس کے مقابلے میں جو باتیں کرتے ہیں، ایسے ہی روافض کی طرف سے یہ جو قانون بنا ہے اس کے یعنی جو بل پاس ہوا ہے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس کو معاذ اللہ فرقہ واریت کہا جا رہا۔ تو ایسی صورتحال میں جو اصل معاملہ تھا اس کا اپنی قوم تک پہنچانا یہ ضروری ہے، اور پھر اس سلسلہ میں اپنی آواز اس بل کی حمایت میں بلند کرنا ضروری ہے کہ ایک فرقے کی طرف سے چونکہ مسلسل توہینیں کی جاتی ہیں، اور اگر اپنے طور پر سزائیں دی جائیں تو پھر قانون ہاتھ میں لینے کی صورت میں تو اس سے اور معاملات کے لحاظ سے پھر مسائل ابھرتے ہیں اور خانہ جنگی تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ تو آئین اسی لیے ہے اس ملک کے اندر کہ آئین کے اندر ایسی روک تھام کے قواعد و ضوابط موجود ہوں کہ جس کے نتیجے کے اندر آئین نافذ کیا جائے اور یہ سلسلہ توہین کا جو ہے اس کو روکا جائے۔ اس بنیاد پر جو لوگ اس کے بارے میں سارے ملک کے اندر من حیث الجماعت احتجاج کر رہے ہیں، اس احتجاج سے اصل میں ملک کے اندر فتنہ پیدا ہو رہا ہے، چونکہ وہ اپنے احتجاج میں اس بل کو معاذ اللہ فساد قرار دے رہے ہیں، اس بل کو فرقہ واریت قرار دے رہے ہیں، اور ایسے ایسے الفاظ اس قانون ادب و احترام کے بارے میں بول رہے ہیں کہ گویا کہ یہ قانون فوری ان کے خلاف اس وجہ سے بھی نافذ کیا جائے اور لگایا جائے کہ وہ اس قانون کے خلاف جو ہرزہ سرائی کر رہے ہیں وہ بھی شرعی طور پر چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس موقع پر ایک بار پھر اہل سنت کی صداقت واضح ہوئی ہے
کہ اہل سنت کا مذہب ادب ہی ادب ہے اور احترام ہی احترام ہے. یعنی اہل سنت کو کسی بھی مقدس ہستی کے لحاظ سے توہین کا تحفظ درکار نہیں، بلکہ اس کی تعظیم کا تحفظ درکار ہے. اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ فلاں کے گستاخ کی سزا زیادہ کیوں ہو گئی ہے، جو فلاں کی کم کیوں ہو گئی ہے، چونکہ ہم تو سب کا ادب چاہتے ہیں. تو اس بنیاد پر ہمارے دل کی آواز ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کا دروازہ بھی بالکل رکنا چاہیے، بند ہونا چاہیے. فرض ہے کہ ان کا ادب ہو، اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین بھی نہ ہو. فرض ہے کہ ان کا ادب و احترام ہو، اور اہل سنت دونوں طرف ادب ہی کے علمبردار ہیں. اس واسطے ہمارے طرف سے مکمل یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے، اور ہمیشہ ہم اس کے علمبردار رہے ہیں، اور آج اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بل جو ہے وہ منظور ہوا ہے، جس کی وجہ سے ادب و احترام کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے میں آسانی نظر آئے گی. لیکن دوسری طرف سے جو روافض ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کے بارے میں آج تک، یعنی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، جب ضابطہ اخلاق بنتا رہا ہے مختلف سرکاری یا غیر سرکاری فورم جو ہیں ان پر، محرم الحرام میں یا دیگر، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم تو کسی کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور تقیہ کر کے ہمیشہ انہوں نے گزارا کیا. لیکن اب وہ اعلانیہ، اگرچہ پہلے انفرادی طور پر توہین کرتے تھے، اب بحیثیت ایک جماعت کے وہ اعلانیہ توہین کا اقرار کر رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں. اور اس طرح کی صورتحال انہوں نے ملک کے اندر پیدا کی ہے کہ وہ مقدس ہستیاں جن کے ذریعے پورا قرآن امت تک پہنچا ہے اور جن کے ذریعے پوری حدیث امت تک پہنچی ہے، ان پر تنقید کرنا یا ان کو سب و شتم کرنا، معاذ اللہ، وہ لوگ اپنا دین بتا رہے ہیں. اجتماعی طور پر، جماعتی طور پر، مختلف اجلاسوں کی صورت کے اندر، اگرچہ اس میں پھر بھی وہ کچھ لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جہاں کسی کو کچھ فراڈ دے سکیں، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ کس سٹیشن سے بول رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. ساتھ ہی یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت و ناموس کا دفاع بھی اہل سنت ہی کرتے آئے ہیں، اور آج بھی اہل سنت ہی کر رہے ہیں. ورنہ انہیں اس بات پر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب قانون میں سب سے پہلے ذکر یہ اہل بیت کا ہے کہ جو اہل بیت کی توہین کرے گا اس کو عمر قید سزا ملے گی، تو انہیں اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا. لیکن ان اہل بیت کی تعظیم کروانا اتنا مقصد نہیں جتنا صحابہ کی توہین کرنا مقصد ہے، معاذ اللہ. تو وہ اپنا جو ان کا توہین والا پہلو ہے اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ توہین کرتے رہے اور انہیں کوئی سزا نہ ہو. ورنہ انہیں چاہیے تھا کہ جب قانون تو برابر بنا ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے اس کے لیے بھی عمر قید ہے، جو اہل بیت کی توہین کرے اس کے لیے بھی عمر قید ہے. تو اس میں ایسا تو ہے نہیں کہ صحابہ کی توہین کرنے والے کے لیے عمر قید ہو اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو توہین کرے اس کے لیے عمر قید نہ ہو یا کچھ کم ہو، بلکہ برابر کا قانون بنا ہے. تو کم از کم اہل بیت کی تعظیم کا تحفظ ہی اس کے ذریعے سے جب قانونی طور پر یقینی ہو رہا ہے، اس پر وہ اس بل سے اختلاف نہ کرتے کہ اہل بیت کا ادب تو منوایا جا رہا ہے، لیکن انہیں معاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دینے کا اتنا شوق ہے اور توہین کا اتنا وہ دھندا کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کی تعظیم کا جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے ادھر وہ دیکھ ہی نہیں رہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ کیوں توہین سے روکا جا رہا ہے اور یہ
فرقہ واریت ہے، اور پھر یعنی اتنی بک بک کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو صحابیت کا جامع پہنوا کے ہم سے ادب کروانا چاہتے ہیں، ہم سے ادب نہیں ہوتا. یعنی انہیں ابو جال، عتبہ، شیبہ اور ابو لہب سے عداوت کا اتنا شوق نہیں جتنا اسلام کی مقدس ہستیوں سے عداوت کا ان کو شوق ہے. یہ ان کی بدبختی اور شقاوت ہے، جس کی طرف قوم کو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کا باطن کیا ہے، یہ اندر سے کیا ہے. اور پھر ہمارے جو لوگ ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور پھر وحدت کی باتیں کرتے ہیں اور اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، آج ان کو بھی اپنے کیے ہوئے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے توبہ کرنی چاہیے. اگر پہلے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمارے سمجھانے کے باوجود، تو اب تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ کر وحدت امت، امت واحدہ، اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، اب تو وہ ان کا لحاظ نہیں رکھ رہے کہ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ صحابہ کے ادب کی بات جو ہے اس پر شور نہ کم از کم مچاتے، جو آئین بن گیا ہے. وہ تو اپنا سارا دھندا کر رہے ہیں. صحابہ علیہم رضوان کی تعظیم کی طرف نہیں آ رہے تو پتہ چلا کہ یہ محض ایک فراڈ ہے جس میں ہمارے لوگ یا تو جان بوجھ کے ان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں یا پھر نہ جانتے ہوئے. تو اب ان کو جان لینا چاہیے کہ اصل میں کیا صورتحال ہے. تو ہمارے نزدیک اس وقت ضروری ہے کہ اہل سنت کی ہر مسجد سے یہ جو قانون بنا ہے، بل قومی اسمبلی کی حد تک جو منظور ہو چکا ہے، اس کی حمایت میں آواز بلند کی جائے اور آگے سینٹ کے ارکان سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ بھی اس کو ووٹ دیں اور اس قانون کو مکمل طور پر جو ہے وہ پاس ہونا چاہیے، تاکہ پھر اس کو آگے نافذ ہونا چاہیے عملی طور پر، کہ تاکہ مکمل طریقے سے یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا ہے کہ اس کے گلی کوچے میں، اس کے شہروں میں، اس کی آبادیوں میں ہر طرف ادب کی خوشبو ہو اور ہر طرف جو ہے تعظیم اور توقیر کے جھنڈے لہرا رہے ہوں مقدس ہستیوں کے. اور وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ جب آئینی طور پر اس میں آئین اتنا مضبوط ہو اور اس پر مضبوط طریقے سے عمل کیا جائے. کچھ لوگ قانون کے غلط استعمال کا رونا روتے ہیں. تو غلط تو کوئی قانون بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا اصل مقصد ہے کہ غلط استعمال روکا جائے، نہ یہ کہ اس کا صحیح استعمال بھی روکا جائے. صحیح استعمال کے لحاظ سے آواز اٹھائی جائے، اور جہاں اگر غلط ہونے لگے تو وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. وہ کسی جگہ بھی کوئی چیز غلط نافذ کی جا سکتی ہے، اس کو نافذ کرنے والوں کو روکنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں آواز بلند کرنی چاہیے. اب ہم خود جن کے خلاف یہ لوگوں نے غلط ہتھ کنڈے استعمال کیے اور ہمیں اس کا خود جیل جا کر سامنا کرنا پڑا، تو ہم ہی آواز بلند کر رہے ہیں کہ یہ قانون ضرور ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. اور جو غلط استعمال ہے وہ ایک غلط لوگوں کا کام ہے، اس کو روکنا ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن جو قانون ہے اس کی بہرحال پورے طریقے سے تمام آستانوں سے، تمام مساجد سے اور تمام مدارس سے، تمام شخصیات کی طرف سے، اہل سنت و جماعت کی طرف سے اس کا مکمل طور پر حمایت آنی چاہیے اور مسلسل آنی چاہیے. اور یہاں بھی افسوس سے ان پیروں کے بارے میں اور ان مولویوں کے بارے میں کہنا پڑتا ہے کہ جو اب بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں. ایک طرح شاید بھنگ تو نہیں پیتے ہوں گے، لیکن ویسے یعنی ان کا رویہ ایسا ہے کہ وہ بول ہی نہیں رہے. اور دوسری طرف سے جو گستاخانہ کلچر والے ہیں وہ دن رات اس قانون کے خلاف بول رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ بل واپس لیا جائے اور اس کو روکا جائے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری صورتحال بنتی ہے تو وہ کتنی نقصان دہ ہوگی اس ملک کے لیے. گلیوں محلوں میں چاکنگ ایسی کی جاتی ہے، لکھا جا رہا ہے اور مساجد میں لکھ لکھ کے پھینکا جا رہا ہے اس فرقے کی طرف سے، اور آئین کے ذریعے ہی اس سارے کے سارے غلط دھندے کو روکا جا سکتا ہے.
قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہمارے لیے معیار بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. سارے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اگر وہ ایمان لائیں اے صحابہ تمہارے ایمان کی طرح تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ ماڈل ہے ایمان کا. اور پھر جس وقت ان کو سامنے رکھ کے دعوت دی گئی دوسرے لوگوں کو کہ وہ بھی ان کی طرح ایمان لائیں، تو منافقین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب نازیبا لفظ بولے تو خود اللہ نے جواب دیا. قرآن مجید میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب انہیں کہا جائے منافقین کو کہ یوں ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ویسے ایمان لائیں معاذ اللہ جیسے سفہاء ایمان لائے. یعنی جنہیں اللہ نے ماڈل بنایا انہیں منافقین نے سفہاء کہا، معاذ اللہ بے وقوف کہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ جو صحابہ کو سفہاء کہہ رہے ہیں یہ خود سفہاء ہیں. تو صحابہ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اللہ کی طرف سے خود جواب دیا گیا کہ انہیں میں نے معیار بنایا ہے اور منافقین ان کے خلاف بک بک کر رہے ہیں اور سفہاء سے تعبیر کر رہے ہیں. الا انہم هم السفہاء. یہ صحابہ کو سفہاء کہنے والے خود سفہاء ہیں. ولکن لا یعلمون. لیکن یہ جانتے نہیں. اس کے بعد جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کے آداب نافذ کیے اور مستقبل کے اندر جو ایک فتنہ پیدا ہونے والا تھا جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جو اس وقت کے مستقبل قریب میں رونما ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ جامع ترمذی کتاب المناقب کے اندر حدیث شریف موجود ہے، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. اے میرے صحابہ اور بعد میں آنے والی امت، جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، فقولوا تو پھر کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو. یعنی یہ جو ٹولہ آج شر پھیلا رہا ہے اور بالکل وہی جو قرآن مجید برہان رشید میں جس طرح کا اس وقت کا منافقین کا رویہ تھا کہ جو چیز شر کو ختم کرتی ہے اس کو آج یہ شر کہتے ہیں اور اپنے شر کو جس کو سرکار نے شر کہا ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں. سرکار نے فرمایا جس وقت تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، فقولو تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو. یعنی جو تم شر پھیلا رہے ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سب و شتم کرتے ہو. یہ حدیث شریف جامع ترمذی کے علاوہ دوسری جگہ امام احمد بن حنبل کی جو فضائل صحابہ ہے اس میں اس طرح ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فلعنوہم، کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو پھر تم ان پہ لعنت کرو، گالی دینے والوں پہ لعنت کرو. پہلے تو یہ تھا نا کہ لعنت اللہ علی شرکم، اے گالی دینے والوں تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو.
یہ دوسری حدیث میں ہے فَلْعَنُوهُمْ، کہو تم پہ اللہ کی لعنت ہو. فَلْعَنُوهُمْ یعنی لعنت ان پر کرنے کا حکم دیا گیا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معاذ اللہ گالی دینے والے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فلعنوہم، کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دینے والے لوگ دیکھو تو ان پر لعنت کرو کہ تم پہ لعنت ہو. اور تیسرے نمبر پر جو موجم اوس میں الفاظ ہیں اور تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی نے لکھے، اس میں یہ ہے کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعن اللہ شرکم، کہ جس وقت تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ کو جو گالی دیتے ہیں تو کہو لعن اللہ شرکم، اللہ تمہارے شر پر لعنت کرے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے اور فرمایا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو پھر زبانیں سنبھال لو اور کوئی بھی بے احتیاطی سے گفتگو نہ کرو. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ مسئلہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے. ابن تیمیہ نے الصارم المسلول کے اندر صفحہ نمبر 553 پر یہ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں قال مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا انما ہؤلاء اقوام ارادوا القدح فی النبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جتنے لوگ بھی صحابہ پہ طعن کرنے والے ہیں، کہا کہ اصل میں ان لوگوں نے ارادہ تو یہ کیا تھا کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن کریں. ارادوا القدح فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یمکنہم ذالک، یہ ان سے ہو نہیں سکا کہ ڈائریکٹ سرکار پر حملہ کریں. انہوں نے پھر طریقہ یہ ڈھونڈا، یعنی مطلب کیا تھا کہ وہاں براہ راست تنقید کرنے سے انہیں کچھ شرم آئی، انہوں نے طریقہ ڈھونڈا فقادہ فی اصحابہ، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کے لیے صحابہ کا نام لینا شروع کیا. فقادہ فی اصحابہ، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طعن کرنا شروع کیا. حتی یقال رجل سوء ولو کان رجلا صالحا لکان اصحابہ صالحین. معاذ اللہ کہتے اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ وہ سرکار کی طرف بڑھے سرکار پر حملہ کرنے کے لیے، کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ نیک ہوتا تو اس کے پاس بیٹھنے والے بھی نیک ہوتے، فلاں خود اچھا ہوتا تو بیٹھنے والے بھی اچھے ہوتے. تو طعن بیٹھنے والوں پہ کر کے مقصد اس ہستی پر طعن کرنا ہے. تو اس بنیاد پر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا کہ صحابہ کی تعظیم کا مسئلہ یہ تعظیم رسالت سے جدا نہیں ہے. صحابہ کی توہین رسالت بنتی ہے کہ ان کے ذریعے اصل تک وہ پہنچنا سرکار کی ذات تک چاہتے ہیں. تو اس بنیاد پر مسلک اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے. اور بالخصوص پچھلے کئی سالوں سے جو ہم اس ملک میں تحریک تحفظ ناموس رسالت چلا رہے ہیں اور حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ سے جس تحریک کے اندر مزید ایک قوت آئی، بیداری آئی اور
اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں نوجوان ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آج بھی وہ بیداری اللہ کے فضل سے موجود ہے، تو انہیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ صحابہ کی تعظیم یہ کوئی جدا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ ناموس رسالت ہی کا سبجیکٹ ہے، اور شروع سے اس کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھا جا رہا ہے، اور یقیناً قرآن و سنت کی روشنی میں یہ وہی موضوع ہے۔ آج روافظ کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی جگہ وہ یہ بھی تقسیم کر رہے ہیں کی صورت میں اور توہین کی صورت میں، دونوں صورتوں میں اس کو پیش پہلے رکھ کر سرکار پہ توہین کرنے والے بالواسطہ توہین کرتے ہیں، اور پھر ان کی تعظیم کے ذریعے سرکار کی تعظیم کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھانی چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے ذہن میں ووٹ کا حصول ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور ووٹ نہیں ملیں گے، تو اس ووٹ کو کیا کرنا ہے کہ جو اس مقصد کے پیش نظر جس کو لیا جائے اور ووٹ کا حصول مقدم کر لیا جائے اور ان ہستیوں کے ادب کو مؤخر کر دیا جائے۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی، اس ووٹ سے موت اچھی جس ووٹ سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو یہ اصل میں تو ہمارا تو مقصد ہی وہ ساری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا مسلک اہل سنت ہو یا پاکستان بنانے کا مقصد ہو، ان مقدس ہستیوں کا ادب و احترام ہے۔ اگر کسی نے ہمیں ووٹ کا چکمہ دے کر توہین کرنی ہو کہ ہم تمہیں ووٹ دیں گے تم ہمیں توہین کی چھٹی دے دو، تو ایسے کروڑوں ووٹ جو ہیں وہ جوتے کی نوک میں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی کو توہین کی چھٹی نہیں دی جا سکتی۔ الکفایہ جو اصول حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر خطیب بغدادی نے اس چیز کو لکھا کہ امام ابو زرع رازی کہتے ہیں اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، کہ جب تم دیکھو کوئی شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کی طرف بھی تنقید کا نشانہ کر رہا ہے اور انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، تو جان لو یہ تنقید کرنے والا زندیق ہے۔ کیوں زندیق ہے؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن وسنن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول حق ہیں، قرآن حق ہے، تو ہم نے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت نہیں کی، ان پر اترتا قرآن ہم نے نہیں دیکھا، یہ ہم تک جو قرآن پہنچا ہے یہ اصحاب رسول اللہ السلام کے ذریعے سے پہنچا ہے، ہم نے تو صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، پھر ان سے تابعین تک پہنچا، تابعین سے پھر ہمارے تک پہنچا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تابعین تک پہنچا وہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا۔ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، یہ جو شخص صحابی پہ تان کر رہا ہے
اس کا کیا ارادہ ہے؟ امام ابو زرع رازی کہتے ہیں اصل میں ہمارے قرآن کے گواہوں کو یہ ڈیمیج کرنا چاہتا ہے. صحابہ ہیں قرآن کے گواہ، صحابہ ہیں حدیث کے گواہ، سنت کے گواہ. تو سنت کو باطل کرنے کے لیے دشمنوں کا حربہ ہے کہ سنت کے گواہوں کو ڈیمیج کرے. قرآن کو معاذ اللہ باطل کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے گواہوں کو جو ڈیمیج کریں. تو قرآن برحق ہے اور قرآن کا تحفظ اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کے گواہوں کا تحفظ کیا جائے. قرآن اور سنت کے گواہ ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہوں کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، وہ قرآن کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، وہ اسلام کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود رب ذوالجلال کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بڑا حساس لینا چاہیے اور اس پر مضبوط سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے کہ ان ہستیوں کا جو ادب و احترام ہے اس کو منوایا جائے آئینی طور پر، اور اس کے لحاظ سے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں. اس میں شرح السنہ جو بربہاری کی ہے اس میں یہ لفظ ہیں، اور یہ یقیناً عقائد کے لحاظ سے جس عقیدے کو بریلویت اور سنیت کہا جاتا ہے اسی میں اس قول کی گہرائی کو سمجھا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا ہے حسن بن علی بربہاری نے، من تناول احدم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہ انما اراد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وقد آذاہ فی قبرہ، کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک کی توہین کرتا ہے وہ روضہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے. فقد آذاہ فی قبرہ، سرکار اس کے بکواس سنتے ہیں کہ یہ میرے صحابہ کے بارے میں بک بک کر رہا ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت محسوس ہوتی ہے. تو کتنے بدبخت اور کمینے وہ لوگ ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس برزخی زندگی میں بھی اذیت پہنچا رہے ہیں اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر. اور یاد رکھیں یہ جو لفظ صحابہ ہے زیادہ اس لیے بھی فوکس کیا جاتا ہے اس کو کہ ایک معنی میں یہی لفظ اہل بیت پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایمان لائے اور حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا جو اولین نفوس قدسیہ ہے. ایسے یہ لفظ امہات المومنین پہ بھی بولا جاتا ہے، یہ لفظ بناتے رسول علیہ السلام پہ بھی بولا جاتا ہے، یہی لفظ خلفائے راشدین پہ بھی اور تمام طبقات جو صحابہ ان پر بھی بولا جاتا ہے. اور وہ ٹولہ جو آج اس بل کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی ان کا شر تو کتنا پھیلا ہوا ہے، وہ اور تو اور رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے جو ٹکڑے ہیں 4 شہزادیاں، ان میں سے 3 کا تو وہ ڈائریکٹ انکار کر کے بے ادبی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کے لفظ بولتے. تو بناتے رسول علیہ السلام کا ادب و احترام وہ بھی اسی قانون کے ذریعے منوایا جا سکتا ہے. بناتے رسول علیہ السلام کے جو آداب ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ دعویٰ تو کرتے ہیں ان کی عقیدت کا، مگر ان کی کتابوں میں ان کے بارے میں بھی ایسے ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جو اہل سنت تو کبھی ان کو بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ کا فضل ہے کہ مسلک اہل سنت اول سے آخر تک ادب ہی ادب ہے، اور اس کی واضح مثال آج بھی ہے کہ ہمیں اس قانون سے کوئی گھٹن نہیں ہے کہ اب کیا بنے گا کہ یہ قانون بن گیا ہے، کیونکہ ہم تو ہر ایک کا ادب چاہتے ہیں اور ہر ایک کے ادب کے علمبردار ہیں، اور ہر ایک کا ادب ہمارا مذہب ہے، ہر ایک کا ادب ہم پہ فرض ہے، اور ہر ایک کا ادب وہ اہل سنت کی صفہ سے لے کر آج تک تاریخ ہے. اور دوسری طرف کوئی کسی ہستی کے لحاظ سے
ادب کا چور ہے، کوئی کسی کے لحاظ سے ادب کا چور ہے، کوئی کسی کے لحاظ سے ادب کا چور ہے۔ رب ذوالجلال نے اہل سنت کو یہ شان دی کہ جتنے بھی آداب کے ابواب ہیں اے ٹو زیڈ، وہ سارے کے سارے مسلک اہل سنت میں پائے جاتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو ہمارے 19 فروری کو جو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے مینار پاکستان پر، اس کے اندر بھی اسی ادب کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ہم کوشاں ہیں کہ اس حد تک نسل نو کے سامنے رستے کو واضح کیا جائے کہ اس ملک سے ہر طرح کی بے ادبی کا خاتمہ ہو، خواہ وہ الوہیت کے لحاظ سے کوئی بے ادبی کرتا ہے یا رسالت کے لحاظ سے کوئی کرتا ہے معاذ اللہ، یا پھر ان مقدس ہستیوں کے لحاظ سے جو رسولوں کے بعد ہیں، سب کا ادب اور اس ادب کے کلچر کو اجاگر کرنا، اس مقصد کے لیے ہمیں مینار پاکستان پر انشاءاللہ 19 فروری کو اکٹھے ہونا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں 19 فروری کو اکٹھے ہو کر آپ نے اس قانون کو، جو اہل بیت کی عزت کا قانون ہے، صحابہ کی عزت کا قانون ہے، بناتے رسول علیہ السلام کی عزت کا قانون ہے، ازواج رسول علیہ السلام کی عزت کا قانون ہے، اس قانون کو آپ نے ووٹ دینے کے لیے وہاں جانا ہے اور اپنی طرف سے یہ حمایت دلانی ہے اور اس کا اظہار کرنا ہے کہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے اور اس کے ذریعے سے اس ملک کے اندر جو ادب کا کلچر ہے اس کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس سلسلہ کے اندر چند اشعار جو لکھے وہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، جو تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی، پاسبانی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی، ان سارے مقاصد کے لیے یہ پروگرام اللہ کی فضل سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے چلو بنائیں دیار سنی، چلو بنائیں دیار سنی، خزاں کی یورش بھی چار سو ہے، صدا مظالم کی کو بکو ہے، ہوئے عقائد ہے زخمی زخمی، گھٹن کے صدمے میں آرزو ہے، مچائے کوہرام ہے مسائل، وطن کا سینہ لہو لہو ہے، اٹھو کے آئے بہار سنی، چلو بنائیں دیار سنی، ہمیں سے گلشن میں چہچہا ہے، ہمیں سے دھرتی کا دبدبا ہے، ہمیں سے ظلمت نے دیس چھوڑا، ہمیں سے روشن یہ سلسلہ ہے، ہمارا مسلک ہے بستی بستی، ہمارا چرچا ہی جا بجا ہے، اٹھو ہوئے ہیں تیار سنی، چلو بنائیں دیار سنی، یہی ہے رستہ اہل جنت، رہو وابستہ اہل سنت، ہو کتنی سختی کی آزمائش، نبھاؤ رشتہ اہل سنت، چکاؤ کتنی ہی بھاری قیمت، بچاؤ ورثہ اہل سنت، اٹھو بتائیں شعار سنی، چلو بنائیں دیار سنی، پڑھو جریدہ اہل سنت، پڑھو عقیدہ اہل سنت، ازل سے قدسی کتابچوں میں لکھا قصیدہ اہل سنت، رہا ہے روشن صداقتوں سے ہمیشہ دیدہ اہل سنت، اٹھو ہوئے ہیں بیدار سنی، چلو بنائیں دیار سنی۔ یہ رب کے ولیوں کا ولولہ ہے، یہ غوث و داتا کا مدعا ہے، یہی مجدد نے ہے بتایا، یہی رضا کا بھی فیصلہ ہے، اسی سے سب ہے عطائے معاشر، اسی سے جنت میں داخلہ ہے، چلو بنائیں حصار سنی، چلو بنائیں دیار سنی۔ اس سلسلہ میں جتنے بھی کارکنان، ورکرز، ذمہ داران دن رات محنت کر رہے ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مبلغین پورے ملک میں
جو اس کے لیے کنونشن کر رہے ہیں، اجلاس کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، قافلے تیار کر رہے ہیں، تشہیر کر رہے ہیں، مالی طور پر اس میں کسی لحاظ سے بھی جو تعاون کر رہے ہیں، سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ اس سلسلہ میں خصوصی طور پر پیر آف سواگ شریف حضرت خواجہ محمد افتخار الحسن صاحب پورے ملک میں وہ دورہ کر رہے ہیں۔ پہلے سندھ کا دورہ انہوں نے کیا، اب دیگر اضلاع کے اندر وہ پیغام دے رہے ہیں۔ میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں۔ دیگر بھی ہمارے بڑے بڑے کبار علماء اس سلسلہ میں دعوتیں دے رہے ہیں، کلپ دے رہے ہیں۔ اللہ سب کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار الحمد شریف، 3 بار کل شریف پڑھ کے بلغ کریں۔ محمد افضل بھٹی صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ کو